المسافرين من القوم أنصاروا بالقوي بالقصر والمجد يلتقي وهو مفازة لا نبات فيها ولا ماء فسبح نزه باسم زائد ربك العظيم في الله. اچھا جی، کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ نحن جعلناها تذکرة للمقوین ومتاعا للمقوین، ہم نے بنایا ہے نار کو، آگ کو، تذکرتاً جہنم کی نار کی یاد دہانی، تذکرہ یاد دہانی، یاداشت، تاکہ آپ کو یاد رہے. یا مطلب یہ کہ جعلناها تذکرتاً، ہم نے بنایا ہے نار کو، تذکرتاً علی البعث، تذکرتاً للبعث، جس اللہ تعالیٰ نے نار کو پیدا کیا شجر اخضر سے، وہ اللہ تعالیٰ قادر ہے بعث بعد الموت پر. تو یہ بعث بعد الموت کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ومتاعا للمقوین، اور یہ نار متاعا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، بلغتاً، بلغہ کہتے ہیں اس چیز کو جو آدمی کو منزل مقصود تک پہنچائے، اس کو بلغہ کہتے ہیں. وہ بلغتاً فائدے کی چیز ہے، للمقوین مسافروں کے لیے. مسافروں کے لیے نار مفید ہے، اس لیے کہ جب نار جلائیں گے تو سباع بھاگتے ہیں اور دور چلے جاتے ہیں، اور مسافر جب آگ جلاتے ہیں تو جو گم ہو جائے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساتھی فلان جگہ ہے. اور نمبر 3، جب آگ جلاتے ہیں سردی کے موسم میں للاستدفاء، تاپتے ہیں اور اپنے بدن کو گرم کرتے ہیں. تاپنا یعنی بدن گرم کرنا. اور روشنی کے لیے روشنی بھی ہے، اور للطبخ پکانے کے کام بھی آگ آتی ہے. تو یہ سب آگ میں مسافروں کے لیے فائدہ ہے، مقیم کے لیے بھی فائدہ ہے، لیکن چونکہ مسافر زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اور محتاج ہے، اس لیے. بعض کہتے ہیں للمقوین، محتاجین کے لیے جو آگ کے محتاج ہے. بعض کہتے ہیں للمقوین، اغنیا کے لیے. اغنا و اقنا، اقنا کا مطلب خزانے دے دیے، ایک معنی یہ تھا، اغنیا یا محتاجین. اس لیے کہ اغنیا آگ سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، روزانہ کبھی برائی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ. من اقوى القوم اذا صاروا بالقوا، اقوى القوم اس کے معنی ہے، یعنی یہ ماخوذ ہے اقوى القوم جس کے معنی ہے صاروا بالقوا، لوگ ہو گئے صحرا میں، لوگ پہنچ گئے صحرا میں. قصر کے ساتھ قوا اور مد کے ساتھ قواء، یعنی قفر. قفر کے معنی ہے صحرا، الذی لا نبات فیہ وہو مفازۃ، وہ صحرا ہے جس کے اندر نباتات اور پانی نہ ہو تو اس کو قفر کہتے ہیں. قبر حرب بمکان قفر لیس بقرب قبر حرب قبر، یہ تنافر کی مثال جس پر تلفظ کرنا مشکل ہو 2-3 مرتبہ، تو ان کے لیے فائدہ ہے. فسبح باسم ربک العظیم اذا سمعتم هذه النعمة، لما سمعتم هذه النعمة فسبح باسم ربک العظیم، جب تم نے ان دلائل عقلیہ کو سنا اور نعمتوں کو سنا. دلائل عقلیہ اب گزر گئے. دلائل عقلیہ کس نے تمہارے لیے، کس نے تم کو نطفے سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور کس نے تمہاری لیے فصل کو نکالا؟ کس نے تمہاری لیے پانی کو
قابل شرب بنایا، اور کس نے پانی کو آسمان سے اوپر سے نازل فرمایا، وغیرہ وغیرہ۔ فسبح بسم ربک العظیم، پس آپ تسبیح پڑھیے بسم ربک العظیم، رب عظیم کی ذات، بسم ربک اللہ تعالیٰ کی ذات کی تسبیح، العظیم جو عظیم ہے، اور اسم کا لفظ زائد ہے اس لیے کہ تسبیح کے معنی تنزیہ ہے اور پاکیزگی بیان کرنا ہے، تو پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی ذات کی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے عیب سے، شریک سے، ولد سے، تو اسم زائد ہے یا اسم اپنی جگہ پر ہے۔ وسبح بسم ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو پاک رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بھی ادب اور احترام کریں۔ یا معنی یہ ہے کہ فسبح بسم ربک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اسم ذات کا ذکر کرے، تو فسبح تسبیح بیان کرے اور ذکر کرے، تسبیح ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ذات کا ذکر کرے۔ اذکر اسم ربک وہو اللہ، تو تسبیح بمعنی ذکر ہے، اس لیے کہ تسبیح کے ساتھ ذکر لازم ہے۔ جو اللہ تعالی عظیم ذات ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، اس میں ایک توجیہ وہی ہے، فلا اقسم، بس میں قسم نہیں کھاتا ہوں، اس لیے کہ میں صادق ہوں اور معاملہ ظاہر ہے، لأنی صادق والامر ظاہر، لیکن اس کے باوجود بمواقع النجوم، ومع هذا اقسم بمواقع النجوم، اس کے باوجود مواقع النجوم کی قسم کھاتا ہوں۔ اور بعض فرماتے ہیں فلا اقسم میں لا ما قبل کے ساتھ لگتا ہے، فلا فلیس الامر کما تقولون، معاملہ ایسا نہیں جیسے تم کہتے ہو کہ حشر نہیں، بعث نہیں، رسالت نہیں، توحید نہیں۔ اقسم بمواقع النجوم، مواقع النجوم کی قسم کہ تمہاری بات غلط ہے، ستاروں کو دیکھو، قرآن کریم کو دیکھو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور قدرت اور رسالت کی دلائل ہیں۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ لا زائد ہے، فلا اقسم، اور چوتھا مطلب یہ ہے کہ اصل میں فلا اقسم ہے تو یہ الف بطور مد آیا ہے، فلا اقسم، پس ضرور میں قسم کھاتا ہوں، اور لام کو ممدود کر دیا، فلا اقسم ہو گیا، اس کو کہتے ہیں اشباع اللام۔ یہ چار توجیہات ہر جگہ آخر تک جاری ہوں گی، جہاں لا اقسم آتا ہے کہ یا لا زائد ہے، یا لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا ہوں لیکن اس کے باوجود قسم کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی قسم کھاتا ہوں، یعنی فلا اقسم لأن الامر ظاہر ومع هذا اقسم بمواقع النجوم۔ مواقع النجوم کا مطلب بمساقطها، غروب کی جگہ، ستاروں کی غروب کی جگہ کی قسم، جیسے ستارہ غائب ہو گیا تو تمہارے جسم کا ستارہ بھی غائب ہو جائے گا اور روح غائب ہو جائے گی اور حشر نشر ہوگا۔ یا بمواقع النجوم، قسم ہے بمواقع النجوم، نجوم کی چلنے کی جگہ، جیسے نجوم چلتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں، اسی طرح پہلے ادیان ختم ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آیا، قرآن کریم آ گیا۔ تو مواقع النجوم، نجوم کے واقع ہونے کی جگہ راستوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو راستے ہیں اور ان کے جو مدارات ہیں وہ ان کی قسم، ان کی روڈ، ان کی سڑک۔ یا بمواقع النجوم، مواقع النجوم اے بانکدار النجوم،
نجوم کے مقدر ہونے کی قسم کہ نجوم مقدر ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. وَإِنَّهُ اور یہ قسم بہا مواقع النجوم کی قسم لقسم عظیم لو تعلمون، یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو تو اس میں آپ کے لیے عبرت ہے، آپ کی روح غائب ہو جائے گی. اے لو کنتم من ذوی العلم، لو تعلمون میں اگر کوئی کہے اس کا مفعول مفہوم نہیں ہے تو مصنف نے جواب دیا کہ یہ منزل بمنزلۃ اللازم ہے. اگر تم ذوی العلم ہو، لو کنتم تعلمون هذا وهذا وهذا، اس کی ضرورت نہیں ہے. لو کنتم من اہل العلم لعلمتم عظم هذا القسم، تو تم کو اس قسم کا عظیم ہونا معلوم ہو جائے گا کہ کتنی عظیم قسم ہے. مواقع النجوم کا نجوم کا ترجمہ تو میں نے آپ کو بتایا ستارے، اور مواقع کی 3 معنی آپ کو بتائے. مواقع غائب ہونے کی جگہ روڈ، اور مواقع کے معنی ہے منقدر ہونا. اور نجوم کی 2 معنی ہیں، ایک معنی بیان کیا. نجوم کی ایک معنی ہے ستارے، نجوم کی دوسرے معنی ہے نجوم القرآن، قرآن کریم کی نجوم، یعنی قرآن کریم کے اقساط، جو ایک قسط نازل ہوئی پھر دوسری قسط نازل ہوئی. اور مواقع کے معنی اترنا، جب ایک قسط اتری اس کی قسم کہ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، ہم نے بالاقساط اس کو نازل فرمایا ہے. پھر قرآن کریم سے مناسبت ظاہر ہو جائے گی. تو نجوم اس سے مراد ہے نجوم القرآن یا آیات القرآن. آیات القرآن نجوم ہے، یعنی بالنجم اور بالاقساط نازل ہیں. اور بعض کہتے ہیں مواقع النجوم اوقات نزولها. وَإِنَّهُ اور قسم لقسم عظیم، عظیم قسم ہے، لو تعلمون اگر تم ذوی العلم ہو. انہ لقرآن کریم، بے شک یہ قرآن کریم. پھر اشکال ہے کہ انہ ضمیر قرآن کو راجع ہے تو قرآن ہے، اس کا کیا مطلب؟ فرماتے ہیں انہ ای المتلو علیکم، جو تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے. اور کریم ہے، معظم ہے، معزز ہے. اور یہ روح کی تربیت کے لیے ہے. فی کتاب مکنون، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ میں تھا اور پھر وہاں سے اترا. یا فی کتاب مکنون، اس قرآن کریم کا جو مضامین ہے، اس کے جو بڑے بڑے مضامین ہیں، توحید، رسالت، تخویف، بشارت، قیامت، انبیاء علیہ السلام کے قصے، فی کتاب مکنون، یہ محفوظ کتابوں میں. فی کتاب مکنون، محفوظ کتابوں میں، یا لوح محفوظ نے. محفوظ کتاب کیا ہے؟ وہو المصحف، یہ وہ قرآن کریم کے ہے مصحف ہے. مصحف ما یکون بین دفتیل قرآن، جو قرآن کریم کے 2 تختوں کے درمیان ہے، تختیوں، اس کو کہتے ہیں مصحف. تو فی کتاب مکنون لوح محفوظ میں ہے، یا فی کتاب مکنون محفوظ کتاب میں ہے. جو کتاب کتب محفوظ ہے، تحریف سے محفوظ ہے. لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ، اس کو مس نہیں کریں گے، الا المطہرون، مگر پاک لوگ. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کو ہاتھ نہ لگائیں مگر پاک، جو جنابت سے پاک ہو اور حدث سے پاک ہو. جیسے حدیث میں آتا ہے لا تمس القرآن الا وانت طاہر، پاکیزگی میں مس قرآن کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب وہ قرآن کریم کے اوراق کو ہاتھ لگا رہے تھے تو ان کی بہن فاطمہ نے کہا کہ آپ ناپاک ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو گویا کہ انہوں نے پھر غسل کیا. تو ایک معنی یہ ہے کہ لا یمسہ خبر بمعنی نہیں ہے، مس نہیں کریں گے، یعنی مس نہ کرے، الا المطہرون، مگر پاک لوگ.
اور متطہرون کا مطلب الذین طہروا انفسهم بالماء او بالتیمم، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کر دیا ہے تیمم یا پانی سے. متطہرون بعض کہتے طہرهم اللہ. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے ایک کہ لا یمسہ، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں الا المطہرون مگر پاک فرشتے، پاک فرشتے اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. تیسرا معنی یہ ہے لا یمسہ، اس کو ٹچ نہیں کرتا ہے ذہن الا المطہرون مگر جو قدورات اور شہوات سے پاک ہے، جو قدورات سے اور غلط معاصی سے اور گناہوں سے پاک ہے تو وہ قرآن کریم کے حقائق کو سمجھتے ہیں. یہ تیسرا معنی صوفیانہ، یہ صوفیوں کا ترجمہ ہے. سمجھ گیا؟ قرآن کریم کو ٹچ نہیں کریں گے کس مگر متطہرون کا ذہن، الا ذہن المتطہرین، متطہرین کا ذہن جو پاک ہے تو وہ قرآن کریم کے حقائق اور دقائق کو سمجھتے ہیں. اور جو معاصی میں مبتلا ہیں وہ خواہ مخواہ قرآن کریم کی زبردستی کوئی تعویل کریں گے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. قرآن کریم اس کا نازل کرنے والا پاک، جو لانے والا ہے، جن کی تعریف آپ نے کل سنی تھی حضرت جبریل علیہ السلام واسطہ، وہ بھی پاک. جس کے اوپر اتارا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پاک. ان کو مس کرنے والے وہ بھی پاک. ان کے علم حاصل کرنے والے ان کو بھی ہونا چاہیے پاک. اور جس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو بھی ہاتھ نہیں لگائے گا مگر پاک. الذین طہروا انفسهم من الاحداث، جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا ہے من الاحداث، حدث سے. بغیر وضو کے ہونا اس کو کہتے حدث، وضو کا ٹوٹنا. تنزیل من رب العالمین، یہ منزل ہے رب العالمین کی طرف سے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب اس میں بحث اپنی جگہ میں نے وہ بحث چھوڑ دی. بعض لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ متطہرون سے مراد فرشتے ہے، متطہرون سے انسان مراد نہیں ہے، اس لیے کہ انسان طاہر ہے مطہر نہیں ہے. اس کو میں نے چھوڑ دیا اس لیے کہ وہ بحث زیادہ اہم نہیں ہے اور نہ اس کا وقت ہے. افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یعنی اتعرضون، کیا تم اعراض کرتے ہو حمزہ اور فا کے درمیان. فبہذا الحدیث انتم مدہنون، پس اس کلام پر قرآن کریم کو حدیث کہتے ہیں اس لیے کہ قرآن کریم نزول کے اعتبار سے حدیث ہے، یعنی نیا نیا نازل ہوتا ہے، ہر واقعے میں نیا نیا آتا ہے. تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وہ قدیم ہے اور تعلقات اور نزول کے اعتبار سے حادث ہے. جیسے ایک شیشہ پڑا ہوا ہو سامنے اور اس شیشے کے سامنے کبھی محمد اول گزرتا ہے، کبھی محمد ثانی گزرتا ہے، کبھی ایک کی شکل نظر آتی ہے، کبھی دوسری کی شکل نظر آتی ہے. تو شیشہ قدیم ہے، پرانا ہے، اور اس میں تعلق اس کا نیا نیا ہے، کبھی ایک شکل سے تعلق، کبھی دوسری شکل سے تعلق. تو اللہ کا کلام قدیم ہے لیکن کبھی اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام، کبھی اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ نزول کے اعتبار سے نیا نیا ہے. افبہذا الحدیث، بس اس کلام پر جو قرآن کریم ہے، انتم مدہنون، تم اس میں سستی کرتے ہو، تم اس کے قبول کرنے میں سستی کرتے ہو. انتم مدہنون، تم اس کے مضامین کے بیان میں نرمی کرتے ہو، نہیں کرنا چاہیے. مدہنون دہن سے ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں. قرآن کریم کے بیان کرنے میں تم تیل مت بنو، قرآن کریم کے مضامین بیان کرنے میں تم حدید بنو. سورہ حدید آ رہی ہے. جو مضامین ہے ان کو پکے مضامین کو بیان کرو، کچے مضامین کو نرم. یہ نہیں کہ عیسائی تو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور یہود تو یہ کہتے ہیں، اور بڑے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ایسا مت کرو.
قرآن کریم کی مضامین جو ہے اس کے مضامین، ان کے معانی، ان کی توحید، ان کی رسالت، قرآن کریم کی رسالت اور قرآن کریم میں قیامت، اس کے بارے میں مداہنت مت کرو، اس کے بارے میں نرمی مت کرو، سختی کرو۔ سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مضبوط موقف بیان کرو، ایسا بیان مت کرو کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو انتم مدہنون دہن سے ہے، دہن کہتے ہیں نرم، کس کو؟ تیل کو، اور تیل میں سستی نرمی ہے، تو تم اس کی قبول کرنے میں سستی مت کرو، نرمی مت کرو۔ اور تم جب ان کے مضامین کو بیان کرتے ہو تو ان مضامین کے بیان کرنے میں، بیان میں تو نرمی کرو لیکن مضامین میں نرمی مت کرو۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، بیان میں نرمی ہو، مضمون میں نرمی نہ ہو۔ میری بات سمجھ گئے؟ بیان ہو نرم، مضمون ہو گرم، ورنہ یہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ باعث شرم۔ فبہذا الحدیث، کیا اس کلام میں انتم مدہنون، تم سستی کرتے ہو قبول کرنے میں، مداہنت مت کرو۔ دیکھیں، ایک مداہنت ہے، ایک مدارات ہے۔ مداہنت اور مدارات، مدارات اور مداہنت میں فرق یہ ہے، مداہنت اس کو کہتے ہیں، مدارات کہتے ہیں اظہار اللین بالجاہل، جاہل کے ساتھ نرمی، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اظہار اللین بالجاہل یہ مدارات ہے، اور مداہنت، مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ اظہار الرضا بجہلہ، جاہل کی جگہ ایک اور لفظ لگا دو تو آپ کی سمجھ میں زیادہ آ جائے گا۔ مدارات، مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ اظہار الرضا بالکفر، کہ کسی کے کفر پر راضی ہو جائے کہ چلو تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور مدارات کس کو کہتے ہیں؟ اظہار اللین بالکافر، کافر کے ساتھ نرمی کرو لیکن کافر کی کفر کی مضمون کے بارے میں نرمی مت کرو۔ اور یا یہ کہ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ مداہنت بذل الدنیا لاجل الدین، بذل الدین لاجل الدنیا، دین کو دنیا کے لیے خرچ کرنا تاکہ دنیا خوبصورت بن جائے، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ اور مدارات کہتے ہیں بذل الدنیا لاجل الدین، دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا، دنیا کو دین کے لیے خرچ کرنا بہت اچھی بات ہے، اور دین کو دنیا کے لیے خرچ کرنا ناجائز ہے۔ مدارات اور مداہنت میں 5 فرق ہے، لیکن میں نے 2 بیان کیے، باقی انشاءاللہ بخاری میں بیان کریں گے۔ اور وہاں معاملات ہے، مداہنات ہیں اور مدارات ہیں اور قسمیں ہیں، وہ 5 قسمیں انشاءاللہ وہاں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا اس کلام میں تم نرمی کرتے ہو، سستی کرتے ہو؟ متہاونون مکذبون، تم اس میں تہاون کرتے ہو، ہاں سستی کرتے ہو، اور مکذبون تکذیب کرتے۔ عام طور پر مدہنون کے معنی مکذبون لکھتے ہیں، لیکن میں نے جو معنی آپ کو بتایا اس میں لغوی کا معنی کا خیال رکھا۔ دہن، دہن تیل کو کہتے، تیل مت بنو، تیل میں نرمی ہے اور سستی ہے، نرمی کے ساتھ سستی لازم ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، اور تم نے بنایا ہے اپنے حصے کو، تم نے اپنا حصہ مقرر کیا ہے یہ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، کہ تم تکذیب کرتے ہو، تو تم تکذیب مت کرو۔ رزقکم کا مطلب من المطور، یعنی تجعلون الشکر المطور، رزق مسبب ہے، مطور سبب ہے، تجعلون مطورکم یعنی شکر مطورکم، تم اپنے رزق یعنی مطور کے شکر کو بناتے ہو یہ کہ تم تکذیب کرتے ہو۔ اس معنی میں تکلف ہے، رزق حصے کو کہتے ہیں،
ہر ایک آدمی کا رزق مقرر ہے، حصہ مقرر ہے. تو کھلا ہوا ترجمہ یہ ہے وَتَجْعَلُونَ حَظَّكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا حصہ یہ لگایا ہے. آپ کو تو حصہ یہ مقرر کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا حصہ یہ ہے کہ دین کی خدمت کرے، ہمارا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے وقت دے دے. تو تم نے اپنا حصہ یہ مقرر کیا ہے کہ تکذیب کریں گے. تم نے اپنی قسمت یہ مقرر کی. انکم تکذبون بسقی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بارش اور پانی دینے میں. حیث قلتم، تم کہتے ہو مطرنا بنوء کذا و نوء کذا، فلان ستارے کی طلوع اور غروب کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی. کہتے انواع 28 ہے، 28. ہر 13 دن میں ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اسی کے بالمقابل مغرب میں دوسرا غروب ہوتا ہے. ایک طلوع ہوتا ہے، دوسرا غروب ہوتا ہے. بعد کل 13 دن، ہر 13 دن کے بعد. تو بعض ان میں سے سورج، بعض ان میں سے بارش کی نسبت طلوع ہونے والی کی طرف کرتے تھے اور بعض غروب ہونے والی کی طرف کرتے تھے. تو معنی یہ ہے کہ تم نے بارش کا شکر یہی بنایا ہے کہ تم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں سمجھتے ہو اور ستاروں کی طرف سے سمجھتے ہو. یہ غلط ہے. اور ابھی تو تم مستی کرتے ہو. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. فلولا اس کے بعد ترجعون جو بعد میں آتا ہے تو وہ یہاں لگا دے، یعنی وہ ترجعون یہاں مراد ہے. فہلا ترجعونہا، پس تم کیوں واپس نہیں کرتے ہو روح کو. روح کی طرف ضمیر، نفس کی طرف ضمیر راجع ہے. اذا بلغت الحلقوم، جب روح یعنی نفس، روح بھی کہتے ہیں نفس بھی کہتے ہیں. روح اور نفس ایک دوسری کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. اور روح اور نفس ایک ہے یا ایک نہیں ہے، اور اگر ایک ہے، اگر ایک نہیں ہے تو اس میں کیا فرق ہے. اس میں 3-4 فرق، وہ انشاءاللہ یہ بھی بخاری میں آئیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جہاں کتاب العلم میں آئے گا تو وہاں اس کی تشریح آئے گی. اذا بلغت الحلقوم، جس وقت یہ روح پہنچتی ہے الحلقوم حلق کو، حلقوم گلے میں، گلا، وہو مجرى الطعام، اور وہ کھانے کی نالی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ مجرى الروح، روح کی نالی ہے، اس لیے کہ روح کی بات ہو رہی ہے کہ روح نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی ہے. تو روح کی نالی، مجرى الروح. اور کبھی کبھی پورے بدن پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال حلقوم کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ یہاں حلقوم کس کو کہتے ہیں؟ مجرى الطعام کو، یا حلقوم کہتے ہیں مجرى الروح کو. والمراد منہ الحلق کلہ، اور اس سے پورا حلق مراد ہے. جب حلق کو پہنچے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھتے ہو، الیہ روح کی طرف دیکھتے ہو کہ یہ نکل رہی ہے، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر تم محاسب نہیں ہو، تم کمزور نہیں ہو، تو روح کو واپس کر دو. اگر تم کمزور نہیں ہو، محاسب نہیں ہو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، تو پھر واپس کر دو روح کو. نہیں کر سکتے ہو تو یہ کسی اور غیبی طاقت کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. وَأَنْتُمْ، اور تم، یا حاضر المیت، اے میت کے پاس جو حاضر ہے وہ لوگ، حینئذ اس وقت، تنظرون الیہ تم دیکھتے ہو الیہ میت کی طرف، کہ میت کی روح نکل رہی ہے، تم دیکھتے ہو الیہ روح کی طرف نہیں، الیہ الی المیت میت کی طرف. ولا تفعلون شيئا ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اور ہم بہت زیادہ قریب ہے الیہ میت کو، منکم تم میں سے، ہم اس کے زیادہ قریب ہے. اب نحن اقرب الیہ منکم اس میں تعویل کرتے بالعلم،
سلفی بھی یہاں تعویل کرتے ہیں نحن اقرب الیہ بالعلم، اور اگر جو کوئی تعویل کرے تو ہم کہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اقرب ہے علم کے اعتبار سے، اور اگر کوئی تفویض کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کو اقرب ہے کما یلیق بشانہ ولا نعلم کیفیتہ ولا نعلم حقیقتہ، یہ بھی ٹھیک ہے. ولکن لا تبصرون، لیکن تم نہیں دیکھتے ہو. ولکن لا تبصرون من البصیرۃ لا تعلمون ذلک، تم نہیں جانتے ہو. اور اگر ظاہر پر لے لیا جائے تو نحن اقرب کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے بالکل، لیکن تم نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالیٰ کو. ولکن لا تبصرون اللہ. فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا، یہ فلولا پھر ترجعونہا کے ساتھ، جیسے وہ فلولا ترجعونہا وہاں بھی لگا تو یہ فلولا بھی ترجعونہا. فہل لا ترجعونہا، بس تم کیوں واپس نہیں کرتے ہو اس روح کو جسد کی طرف. ان کنتم غیر مدینین، اگر تم ہو غیر مدینین غیر محاسبین، اگر تم بے حساب اور بے کتاب ہو، حساب کیے ہوئے نہیں ہو. یا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم غیر مغلوب ہو تو کیوں واپس نہیں کرتے. ان کنتم غیر مدینین ان کنتم غیر مملوکین، اگر تم مملوک نہیں ہو مالک ہو تم اس کو کیوں واپس نہیں کرتے. تو یہ اس طرح ہو گیا کہ ان کنتم غیر مدینین فلولا ترجعونہا، اور ان کنتم غیر مدینین فہلا اذا بلغت الحلقوم فہلا ترجعونہا، یہ وہاں بھی لگ گیا. تو یہ ان کنتم غیر مدینین یہ بمنزلہ شرط ہے، شرط اور فعلی شرط، اور اس کے لیے جزا یہ ہے کہ فہلا ترجعونہا، اور پہلے بھی آیا فہلا ترجعونہا. اور اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، یہ ظرف ہے ترجعون کے لیے، تم کیوں واپس نہیں کر سکتے اس کو جس وقت حلقوم کو پہنچ جائے. تو تقدیر یہ ہو جائے گی کہ فہلا، تقدیر یہ ہو جائے گی ان کنتم غیر مدینین فہلا ترجعونہا اذا بلغت الحلقوم وانتم تنظرون. غیر مدینین غیر مجزیین بان تبعثوا، اس طرح کہ تم مبعوث ہوگے، یعنی یہ تفسیر باللازم ہے، اے غیر مبعوثین بزعمکم، یعنی اگر تم غیر مدینین ہو، یعنی اگر بان تبعثوا کہ جزا کب ملے گی، بعث کی شکل میں، بان تبعثوا للجزاء، کہ تم مبعوث ہوگے جزا کے لیے اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، یعنی تنکرون من الجزاء بالبعث، جزا بالبعث سے انکار کرتے ہو. اے غیر مبعوثین، یعنی غیر مدینین کا مطلب غیر مبعوثین ہے. تو مصنف نے بأن تبعثوا کیا اور یہ غیروں کے تحت ہے، بأن تبعثوا یعنی غیر مبعوثین بزعمکم ترجعونہا تردون الروح الى الجسد بعد بلوغ الحلقوم، حلقوم پہنچنے کے بعد تم کیوں واپس نہیں کرتے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ ان کنتم صادقین یہ بھی شرط ہے، ان کنتم غیر مدینین یہ بھی شرط ہے، اور ان دونوں شرطوں کی جزا ہے فہلا ترجعونہا. اور اس ترجعونہا اس کے لیے یہ کہ اذا بلغت الحلقوم ظرف ہے فیما زعمتم، پس لولا ثانیہ تاکید ہے لولا اولا کے لیے، یعنی فلولا اور فلولا، اور دونوں فلولا داخل ہے ترجعونہا پر، اور اذا ظرف ہے ترجعون کے لیے، اور المتعلق به الشرطان، اور اذا کے ساتھ متعلق ہے دونوں شرط، یعنی ان کنتم غیر مدینین اور ان کنتم صادقین، یہ دونوں شرط متعلق ہے اذا کے ساتھ. اذا ظرف ہے ترجعون کے لیے،
اور ترجعون متعلق ہے اس کے ساتھ دونوں شرط، یعنی ان کنتم غیر مدینین، ان کنتم صادقین فہل لا ترجعونہا، یہ فہل لا ترجعونہا اس کے ساتھ متعلق ہے، اور معنی یہ ہے کہ حل لا ترجعونہا ان نفیتم البعث، اگر تم بعث کی نفی کرتے ہو، صادقین فی نفی ہے، اور تم سچے ہو اس کی نفی میں، لینتفی عن محلہا الموت، تاکہ منتفی ہو جائے روح کی جگہ سے موت، روح کے محل سے موت کو نفی کرو، جو روح کی جگہ ہے اس سے موت کو ختم کرو، نہیں کر سکتی۔ فاما ان کان من المقربین، پس بہرحال یہ اما اصل میں ہے، فمہما یکن من شیئن، پس بہرحال جو بھی حالت ہو، آسمان نیچے ہو جائے، زمین اوپر ہو جائے، ستارے ٹوٹ جائے، شمس و قمر مقدر ہو جائے، جو بھی حالت ہو، ان کان من المقربین، اگر ہو یہ میت من المقربین، سابقین اور مقربین میں سے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے اور سابقین ہے، سابقین و مقربین ایک ہے، فروح و ریحان، بس اس کے لیے لہو روح، اس کے لیے رحمت ہے، روح فرح ہے، روح اور نجات ہے، فلہو استراحت، اس کے لیے ہے آرام، وریحان، اور اس کے لیے بہترین رزق ہے، یا وریحان، اور اس کے لیے خوشبو ہے، ریحان خوشبو کو بھی کہتے ہیں، خوشبودار پھول، وجنت نعیم، اور اس کے لیے نعمتوں والی جنت ہے۔ وَهَلْ الْجَوَابُ لِأَمَّا أَوْ لِأَنْ أَوْ لَهُمَا أَقْوَالٌ، اور کیا جواب اما کے لیے ہے، فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جواب اما کے لیے ہے جو شرط ہے، أَوْ لِإِنْ، یا ان کے لیے شرط ہے، یعنی فروح و ریحان، أَوْ لَهُمَا، یا دونوں کے لیے ہے، اقوال، یہ تینوں اقوال ہے، یعنی ایک قول یہ ہے کہ یہ فروح و ریحان یہ جواب ہے اور جزا ہے اما کے لیے، اور ان کے جواب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک جزا مذکور ہے تو دوسرے پر دال ہے، تو چونکہ وہ السابقون الاولون میں سے ہے اما، تو اس کی جزا ہے، پہلے وہ ہے، اور بعض کہتے نہیں یہ ان کی جزا ہے، اس لیے کہ ان قریب ہے، اور اما کی جزا محذوف ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اما اور ان دونوں کی جزا ہے فروح و ریحان۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ، اور بہرحال إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اگر ہو یہ میت اور روح من اصحاب الیمین، اصحاب الیمین میں سے، اصحاب الیمین جو دوسرے نمبر کے لوگ تھے، ثلۃ من الاولین و ثلۃ من الآخرین تھے، مقربین اور سابقین نہیں تھے، سابقین اصحاب الہجرت، سابقین اصحاب الایمان، یعنی اصحاب الذین اسلموا اولا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ اصحاب الیمین میں سے ہیں، فسلام لک من اصحاب الیمین، فسلام لک، تو آپ کے لیے سلامتی ہے عذاب سے، من اصحاب الیمین، اس لیے کہ تم اصحاب الیمین ہو، ایک ترجمہ، فسلام لک، آپ کے لیے سلامتی ہے، من جہت، اس وجہ سے کہ آپ اصحاب الیمین میں سے ہیں، من جہت انہ منہم، اور یا معنی یہ ہے کہ انت مقدر ہے، فسلام لک، آپ کے لیے سلامتی ہے، انت من اصحاب الیمین، انت مقدر ہے، یا یہ ہے فسلام لک، سلام بمعنی اس میں مفعول ہے، فمسلم لک، آپ کے لیے یہ بات مسلم ہے کہ انک من اصحاب الیمین، انک پھر مقدر ہو جائے گا، یا یہ ہے فسلام لک،
فسلام علیکہ آپ کے اوپر السلام علیکم ہو، من اصحاب الیمین اصحاب الیمین کی طرف سے. آپ اصحاب الیمین پھر آئیں گے، کہیں گے السلام علیکم، آپ کو اصحاب الیمین سلام کہیں گے. فسلام لک السلام علیکم آپ کو کہیں گے من اصحاب الیمین جنت کے اصحاب الیمین. اگر یہ معنی ہو تو پھر مقربین کا درجہ اونچا ہو جائے گا، اور اونچا ہے کیونکہ وہ سابقین ہے. تو فرماتے ہیں کہ اے سابقین مقربین، آپ کا درجہ ہے، آپ کو اصحاب الیمین آئیں گے اور آپ کو سلام کہیں گے، جیسے مساٹیر آتے ہیں اور ہیڈ ماسٹر کو سلام کرتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو فسلام لک آپ کے اوپر السلام علیکم ہوگا اے مقربین من اصحاب الیمین. اصحاب الیمین ایسے ہیں جیسے مساٹیر، اور مقربین ایسے ہیں جیسے ہیڈ ماسٹر. من جہت انہ منہم واما ان کان من المکذبین الضالین. اور بہرحال ان کان من اصحاب الیمین ان کان من المکذبین، اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے ہیں، مکذبین میں سے ہیں. الضالین گمراہوں میں سے ہیں. اگر کوئی اشکال کرے جب وہاں آئے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ تو یہاں آنا چاہیے وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْمَشْأَمَةِ، کیونکہ اصحاب الیمین کے مقابلے میں تو اصحاب المشأمہ پہلے آیا ہے اور ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قبض الروح کا بیان ہے، قبض الروح کے وقت کا بیان ہے. اور قبض الروح کے وقت وہ اصحاب المشأمہ نہیں ہے. اصحاب المشأمہ تب بنیں گے جب قیامت اور محشر قائم ہو جائے، تو پھر ان کو بائیں ہاتھ میں عمل نامہ ملے گا، اس لیے یہاں ان کو مکذبین کہا. فنزل من حمیم، تو ان کے لیے مہمانی ہے، اور یہ مہمانی استہزاء فرمایا، جیسے کمزور آدمی سے کہا جائے او پہلوان آ جاؤ. فنزلن مہمانی ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. وتسلیۃ جحیم، اور ان کے لیے جہنم میں جلنے کا داخلہ ہے، جلنے کے لیے داخلہ ہے. ان ھذا لہو حق الیقین، ان ھذا یہ مذکور جو اس صورت میں ذکر کیا گیا، لہو حق الیقین یہ پکی یقین کی بات ہے، پکا یقین. یا ان ھذا بے شک یہ قرآن کریم لہو حق الیقین یہ حق الیقین ہے. حق الیقین اس میں اضافت الموصوف الی الصفت ہے، یعنی حق یقینی، اور یا اضافت الصفت الی الموصوف ہے لہو یقین حق، تو یقین موصوف اور حق صفت، اور پھر صفت کو مقدم کر کے مضاف بنا دیا. یہ دوسرا زیادہ اچھا لگتا ہے، من اضافت الموصوف الی صفتہ. مصنف نے پہلے کو لیا اور دوسرے حضرات نے دوسری توجہ کو لیا. فسبح بسم ربک العظیم، پس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھیے بسم ربک العظیم، رب عظیم کے نام کی تعظیم کیجیے اور تنزیہ پڑھیے. یہ پہلے آیا تھا دلائل عقلیہ کی نتیجے میں، جب اللہ تعالیٰ نے دلائل عقلیہ بیان کیے تھے کہ ہم نے آپ کے لیے آگ نکالی، ہم نے آپ کے لیے بارش برسائی، ہم نے آپ کے لیے زرع بنایا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا. فسبح بسم ربک العظیم، ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرے اور اللہ تبارک اللہ کرے. فسبح بسم ربک العظیم، اور یہاں فسبح بسم ربک العظیم قرآن کریم کی شکریہ ان ھذا لہو حق الیقین
اور اس شکریہ میں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اصحاب الیمین میں سے بنایا، اس کی شکریہ میں فسبح بسم ربک العظیم ہے۔ سورہ حدید ترتیب قرآنی میں 57 ہے، یا غلطی ہو گئی یار، ٹھیک ہے 57 سورہ حدید 57 ہے، اور ترتیب نزولی میں 94 لکھا ہے، 94 ہے۔ بعد سورۃ زلزال قبل سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں اختلاف ہے، سورہ حدید مکی ہے یا مدنی ہے۔ 29 آیتن 29 آیات پر مشتمل ہے۔ چلیے ربط بعد میں بیان کریں گے، ابھی دیر ہو جائے گی۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم المراد به الحلق كله بالشرع